السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر و ضد آمین۔ یعنی سسٹرز ہم لوگ سورۃ الاعراف آیت مبارکہ 159 تک ترجمہ و تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن ایک ہی آیت مبارکہ ہوگا، آیت مبارکہ 160۔ اگرچہ پہلے بھی آپ لوگ یہ موضوع سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، لیکن بہت ہی اہم، بہت ہی امپورٹنٹ ہے آیت مبارکہ۔ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما فأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ ٹرانسلیشن: وقطعناہم اور الگ کر دیے ہم نے ان میں سے اثنتا عشرۃ اسباطا امما 12 قبیلوں کو 12 بڑی جماعتیں۔ واوحینا الی موسیٰ اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اذ استسقاہ قومہ جب پانی مانگا ان سے اس کی قوم نے انی ضرب بعصاک الحجر یہ کہ مارو اپنا عصا پتھر پر فانبجست من حسنتا عشرۃ عینا تو پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم تحقیق جان لیا ہر گروہ نے پینا اپنا یا اپنے گھاٹ کی جگہ۔ وظللنا علیہم الغمام اور سایہ کیا ہم نے ان پر بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور اتارا ہم نے ان پر من اور سلوہ۔ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور نہیں ظلم کیا ہم نے اور لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے۔ یا اس طرح بھی اور نہیں نقصان کیا انہوں نے ہمارا اور لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں یا اپنا ہی وہ نقصان کرتے ہیں۔ تفسیر آیت مبارکہ 160 سے وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما جیسا کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا چل رہا ہے، تو بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان میں سے 12 ہی قبیلے مزید تیار ہوئے۔ اور یاد رہے کہ ہر انسان کے اندر بہت ساری صفات ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو اسی طرح ان قبیلوں میں بھی مختلف قسم کی صفات موجود تھیں، مختلف قسم کی صلاحیتیں تھیں، تو اسی وجہ سے پھر یہ قبیلے بھی بہت ہی زیادہ نام پایا۔ ان سب کا ایک مقام تھا، ان سب کی ناموری تھی، انہوں نے اپنے اپنے اوصاف کی وجہ سے اپنے قبیلوں کے نام روشن کیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قبیلے پہ ایک سردار مقرر کیا، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ کہ ہم نے ان کے اوپر 12 نقیب 12 سردار مقرر کیے۔ تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یاد رہے کہ کسی بھی قوم، کسی بھی ملک، وطن کی ترقی کا راز منظم طریقہ ہوا کرتا ہے، تو اسی طرح ان کے اوپر بھی ایک ایک سردار مقرر کیا گیا
اور ان کی ذمہ داری تھی، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ ہر سردار نے اپنے اپنے قبیلے کو لے کر چلنا ہے، ان کی مکمل تربیت کرنی ہے اور ان کی مکمل نگرانی کرنی ہے، ان کے ہر طرح کے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے، ان کے معاشی جو مسائل ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور جو ادھر امامہ کا ورڈ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قبیلے تھے وہ بہت بڑی بڑی جماعتوں پہ مشتمل تھے، یہ قبیلے کوئی چھوٹے نہیں تھے، بہت ہی زیادہ ان کی تعداد تھی، یہاں تک کہ یہ لوگ لاکھوں میں بستے تھے۔ اور ان قبیلوں کی بھی ذمہ داری تھی کہ جو ان کے اوپر سردار مقرر تھے ان کو بات ماننا تھی، جو وہ ان کو حکم دیں تو اس کو بجا لانا تھا۔ ایسا نہیں کہ جو سردار مقرر کیے ہیں ان کی وہ بات نہ مانیں اور جو معاشی نظام ہے وہ سارا درم برم ہو جائے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ زندگی گزارنے کی بھی کچھ اصول و ضوابط ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ ہر گھر میں کوئی سربراہ بڑا ہو، اس کی بات مانی جائے تو گھر کا نظام درست رہتا ہے۔ اگر ہر بندہ اپنی ہی منوانے لگے تو گھر کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شوہر کو جو گھر کا بڑا ہے اس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ گھر کو لے کر چلے، اور باقی لوگوں کو ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ ان کی بات مانے۔ جیسا کہ عورت کو، بیوی کو کہا گیا کہ شوہر اس کا حاکم ہے، قوام ہے، اس کی بات مانی جائے۔ اگر بیوی کہے کہ میں قوام ہوں، میں گھر کی سردار ہوں، تو پھر ادھر نظام درم برم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو شوہر کو بڑا مقرر کیا ہے، اس کو قوام بنایا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر عورت کمزور ہونے کے باوجود کہے کہ میری بات مانی جائے، میں قوام ہوں، میں سرداری کروں، تو ظاہری بات ہے جو بڑا ہے وہی اچھا لگتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر اپنی بات منوائے۔ اسی لیے مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سفر کرو تو اپنے میں سے ایک کو اپنا امیر مقرر کر لو۔ اگر 3 شخص ہیں تو تینوں میں سے ایک کو اپنا امیر مقرر کیا جائے اور اس کی بات بھی مانی جائے۔ اس طرح پھر حالات بھی درست رہتے ہیں اور جو معاملات ہیں وہ بھی آپس میں خراب نہیں ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ وہی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب پانی مانگا ان سے ان کی قوم نے، یہ کہ مارو اپنے عصا کو پتھر پر۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب یہ لوگ صحرائے سینا میں انہوں نے سکونت اختیار کی تھی، اور جب ان سے کہا گیا تھا کہ تم نے فلاں بستی میں جانا ہے اور جہاد کے لیے تمہیں حکم دیا گیا ہے، لیکن ان لوگوں نے ڈرتے ہوئے جہاد سے انکار کر دیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ تو اس وقت پھر ان کو بطور سزا 40 سال تک صحرائے سینا میں ہی روک دیا گیا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے کا بھی بندوبست کیا اور سکونت کے لیے سائبان کا بھی انتظام کیا، کیونکہ انسان جہاں کہیں رہتا ہے وہاں اس کو دھوپ سے بچنے کی، گرمی سردی سے بچنے کی، بارش سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی حالات کے نشیب و فراز سے بچنے کے لیے کسی سائبان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور احسان ان کے لیے ان سب چیزوں کا بندوبست کیا تھا۔ تو انہی احسانات کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت صحرا تھا، وہاں پانی نام کی چیز نہیں تھی، تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی کیا، پیاس سے ان کا برا حال نڈال ہو گئے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، لاٹھی ہے، اس کو پتھر پہ مارو۔ جب پتھر پہ مارا تو اللہ کی طرف سے بطور انعام 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی چشمہ پھوٹا اور سارے لوگ ادھر سے ہی سیراب ہوں، بلکہ 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا ہی انتظام کیا گیا۔ اس میں بہت بڑی حکمت نظر آتی ہے کہ اتنے زیادہ لوگ تھے، اگر ایک ہی چشمہ ہوتا تو کیا ہوتا، ادھر بگدڑ مچ جاتی اور بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ بگڑ جاتے۔ 12 قبیلوں کے لیے 12 ہی چشموں کا انتظام کیا گیا۔ اس طرح ڈسپلن بھی برقرار رہا اور ہر کسی نے اپنے اپنے گھاٹ کی ذمہ داری قبول کر لی۔ تو انسان تھوڑا سا اپنے دماغ کو ریلیکس کر کے سوچے کہ پتھر پہ اگر ضرب لگائی جائے
تو کس طرح اس کے اندر سے چشمے کا پھوٹ جانا بہت بڑے معجزے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ پتھر پہ عصا مارنے کے بعد اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، فم بجست من حسنۃ عشرۃ عینا، پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے اپنے اپنے پینے کی جگہ کو یا اپنے اپنے گھاٹ کو۔ گھاٹ کہتے ہیں جہاں پانی کا انتظام ہو، تو اس جگہ کو گھاٹ کہا جاتا ہے۔ تو ایک احسان یہ کہ صحرا کے اندر جہاں پانی نام کی چیز نہیں تھی، پانی کا مکمل بندوبست کیا۔ پھر مزید وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اتنے بڑے صحرا میں، صحرا کے اندر گرمی بھی زیادہ ہوا کرتی ہے اور دھوپ بھی زیادہ تیز ہوا کرتی ہے۔ تو اس وقت اتنے صحرا کے اندر جہاں گرمی سردی کا کوئی بندوبست نہیں تھا کہ وہاں کوئی ایسا انتظام ہوتا، کوئی بستی ہوتی کہ جہاں یہ سکونت اختیار کرتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے سائبان کر دیا کہ جب ان کے اوپر سے بادل سورج گزرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادلوں کے ذریعے ان کے اوپر سایہ کر دیتے۔ پھر مزید کسی احسان کی طرف یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، مزید کھانے کے لیے بھی انتظام کر دیا، اتارا ہم نے ان پر من اور سلوا۔ من سلوا کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مختلف اس میں رائے پائی جاتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا، اس میں میٹھی بھی چیز ہوتی تھی اور نمکین بھی، یعنی کہ سالن وغیرہ کا بھی انتظام تھا، جیسا کہ بھنے ہوئے بٹیر بھی بعض کہتے ہیں۔ اور یہ درختوں کے اوپر یہ کھانا وغیرہ پڑا ہوتا تھا، اور ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ تم لوگوں نے ان کو ذخیرہ نہیں کرنا، سیو نہیں کرنا، روز کا روز تمہیں ملے گا تو بس آپ نے کھا کے باقی کا جو بچا ہوا ہے ادھر ہی چھوڑ دینا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس کو ذخیرہ کرنے لگ گئے، اور اس طرح کرنے سے پھر کیا ہوا کہ جو باقی کمزور طبقہ تھا ان کا بھی حق مارا جاتا تھا۔ حکم تو ان کو یہ دیا گیا تھا کہ تم روز کا روز جو ہے وہ کھانا کھا کر باقی کا چھوڑ دینا ہے، ذخیرہ نہیں کرنا۔ لیکن جب انہوں نے ذخیرہ کیا تو بطور سزا ان سے یہ نعمت چھن گئی، اور ویسے بھی انہوں نے ناشکری کی کہ ہمیں تو باقی جو چیزیں ہیں وہ چاہیے، سبزیاں چاہیے، ترکاریاں چاہیے۔ تو جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس وقت ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے، کسی گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں یہ چیزیں بیجو، اگاؤ، تو پھر تمہیں جب اس کی یعنی کہ پیداوار ملے گی تو اس کو پھر تیار فصلیں ہوں گی تو پھر وہ چیزیں ساری لے لینا۔ لیکن اس کے بعد ان پہ ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جو عادات تھیں ان کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ ان کو حکم تو دیا گیا تھا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے پاکیزہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ لیکن انہوں نے جب ذخیرہ کرنے لگے، نافرمانی کی، تو پھر ان پر ذلت و مسکینی طاری کر دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا ایسا کر کے، لیکن اپنی جانوں پہ وہ خود ہی ظلم کرتے تھے۔ جب انسان کسی چیز میں کمی کرتا ہے، اس کے مطابق نہیں چلتا جو حکم دیا گیا ہے، تو یقیناً وہ ظالم قرار پاتا ہے، اس میں وہ اپنا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کا بھی۔ جب انہوں نے دوسرے کا نقصان کیا، یعنی کہ من سلوا کو ذخیرہ کیا، تو اس میں دوسروں کی حق تلفی ہوئی، تو اس طرح انہوں نے دوسروں کا تو نقصان کیا لیکن اپنا بھی ساتھ نقصان کیا، خود بھی محروم ہوئے اس چیز سے اور اللہ کی نظر سے بھی گر گئے، کیونکہ اللہ کی طرف سے پھر ان پر غضب نازل ہوا، مسکینی طاری کر دی گئی۔ اور تھوڑی سی مزید وضاحت کہ ادھر جو ان کو صحرائے سینا میں رہنے کا حکم تھا 40 سال تک، ان کی تربیت کرنا مقصد تھا کہ ان کے اندر جو غلامی میں رہ کر غلامی کی زندگی گزار کے پستی اور کمزوری اور بزدلی کا شکار ہو چکے تھے، وہ چیز ان کے اندر سے ختم کرنا مقصد تھا۔ کیونکہ جب انسان کے اوپر کچھ سخت حالات گزرتے ہیں، جیسے کہ صحرا میں ان کو رکھا گیا، تو پھر یقیناً انسان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، جو صلاحیتیں دبی ہوتی ہیں وہ نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ اور مزید یہ کہ جب بچھڑے کی محبت ان کے اندر بیٹھ چکی تھی، سما چکی تھی، تو بچھڑے کی محبت بھی ان کے اندر سے نکالنا مقصد تھی۔ اور ویسے بھی 40 سال کا جب عرصہ گزرتا ہے تو یقیناً جو پہلی نسل ہوتی ہے، پہلی جنریشن ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو نئی نسل آتی ہے تو ان کی مزید اچھی تربیت کرنا بھی مقصد تھا، تاکہ وہ مزید اچھا کام کرنے کے لیے تیار ہو سکیں۔
جو نافرمانیاں ان کے بڑوں نے کی، جو غلط کام ان کے بڑوں نے کیے، وہ یہ کام اس سے دور رہیں تاکہ ان کو نعمتوں کی قدر ہو۔ خیر یہ سارا واقعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ 40 سال تک یہ رہے۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے، ہارون علیہ السلام بھی، اور پھر مزید ان کے اوپر یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، انہوں نے ان کے اوپر قیادت کی۔ ان کی قیادت میں پھر یہ مزید پنپے اور ان کی انہوں نے اچھی تربیت کی، پھر مزید بہت سارے معاملات پیش آئے اور ان کے اندر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء مبعوث فرمائے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔